کتنی دردناک تصویریں ہیں۔ اسرائیل کے جنگی جنون نے غزہ کو قبرستان بنا دیا۔ وہاں ہر سو لاشیں بکھری ہوئی ہیں، چیخ و پکار ہے، آہ و بکا ہے، تباہی و بربادی ہے، وہ علم ہے، بے بسی و بے کسی ہے۔ بے یار و مددگار فلسطینی قوم کو پانی، غذا، دوا، بجلی سب سے محروم کر دیا گیا ہے۔ 57 مسلم ممالک اور 190 کروڑ مسلمان ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، سب صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ 75 سالوں سے اہل فلسطین اپنے بچوں، ماؤں اور بیٹیوں، جوانوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اس بار اسرائیلی دہشت گردی اس قدر مہیب ہے کہ فلسطینیوں کو اپنے شہداء کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر دل سخت صدمہ میں ہے۔ کھانا کھاتے وقت یہ خیال دل کو بے قرار کر دیتا ہے کہ ہم تو یہاں نعمتیں کھا رہے ہیں، مگر ہمارے فلسطینی بھائیوں کو بھوکا اور پیاسا مارا جا رہا ہے۔ ان کے بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ جب بستر پر آرام کے لیے لیٹتا ہوں تو یہ خیال مضطرب کر دیتا ہے، ہم یہاں آرام دہ بستر پر سو رہے ہیں اور فلسطین کے بچوں کو خون آلود زمین کے سوا کچھ میسر نہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو بہت سارے فلسطینی زندہ ہوتے ہیں، اور جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو بہت سارے فلسطین ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ یہی بے کس قوم ہے جس کی قربانیوں نے اب تک بیت المقدس کو بچایا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے 190 کروڑ مسلمانوں کا کفارہ ادا کر رہے ہیں یہ فلسطینی مسلمان۔ فلسطین کے ننھے ننھے بچے تم سے پوچھ رہے ہیں، اے اسرائیل کے ظالموں، جابروں، غاصبوں، دہشت گردوں، اگر حماس نے تمہارا کچھ بگاڑا تھا تو اس کی سزا تم ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ کہاں ہے میرے باپ کا آشیانہ؟ کہاں ہے میری ماں کی گود؟ کہاں ہے دودھ کی میری بوتل؟ کہاں ہے میرا کھلونا؟ کہاں ہے میرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن؟ سب کچھ تم نے عمارتوں کے ملبے میں دبا دیا۔ تم نے ہمیں خاک و خون میں تڑپا دیا۔ ہمارے شہداء کے لیے کفن نہیں، ہمارے زخمیوں کے لیے مرہم نہیں، ہمارے مریضوں کے لیے آکسیجن نہیں۔ تم نے ہماری سرحد بند کر دی، ہم پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ ہمارے حال زار بیان کرتے ہوئے ہماری ایک نمائندہ خاتون اقوام عالم کے ادارے میں رو پڑی، مگر اس کا کوئی اثر تمہارے دل پر نہ ہوا۔ اے یہودیوں، تم کتنے سنگ دل ہو! 70 سالوں سے ہمیں رلا رہے ہو، مگر اب تک آسودہ نہیں ہوئے۔ تم نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا اور ہمیں ہی دہشت گرد قرار دے رہے ہو۔ کیا اب بھی تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اپنے آپ کو انسان کہو؟ تمہارا مزاج، تمہارا کردار، تمہارا ظالمانہ سرشت دیکھ کر دنیا والوں کو خوب سمجھ میں آ گیا کہ ہٹلر نے تمہیں کیوں مارا تھا۔ اے عالم اسلام کے مسلمانوں، جب تک اسرائیل اور فلسطین کی جنگ جاری ہے، ہمارے دلوں کا اضطراب ختم نہیں ہونے والا۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باب رحمت الہی پر مسلسل دستک دیتے رہیں اور اس کی بارگاہ میں اہل فلسطین کی آفات کے ازالے کے لیے بھیک مانگتے رہیں۔ ہر نماز کے بعد دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ کے سوا اہل فلسطین کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔